مدینہ پاک میں ایک قافلہ سفر کر رہا ہے۔ اس قافلے میں ایک عاشق سفر کر رہا ہے جس کا نام حضرت عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ وہ بھی موجود ہے۔ قافلہ جیسے ہی مدینہ پاک کی حدود میں داخل ہوا، حافظ صاحب رات پڑ گئی، قافلے نے ٹھہراؤ کیا۔ ادھر گورنر مدینہ کی خاک میں مدینہ کا تاجدار آ گیا، ماننے لگے اے گورنر مدینہ، فلاں جگہ پہ ایک فلاں قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، اس میں ایک عاشق سفر کر رہا ہے، وہ عاشق مدینہ پاک نہ آنے پائے، اس کا نام عبدالرحمن جامی ہے، وہ مدینہ پاک نہ آنا پائے، باقی سارے قافلے والے مدینہ پاک آ سکتے ہیں۔ گورنر مدینہ جاتے ہیں، قافلے سے پوچھتے ہیں بھی تم میں سے جامی کون ہے؟ جامی کہتا ہے میں جامی ہوں۔ گورنر مدینہ کہتا ہے جامی تو مدینہ پاک نہیں آ سکتا، باقی سارے قافلے والے مدینہ پاک آ سکتے ہیں۔ ذرا ذہن کا تصور کرو، دل پہ ہاتھ رکھ کر بتانا ضرور کہ جامی کو صحرا میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اکیلا تنہا جامی صحرا میں کھڑا ہے۔ اس وقت بندہ کہتا ہے میرا مال بھی لے لو، میرے زر بھی لے لو، میری دولت بھی لے لو، حتیٰ کہ میری جان بھی لے لو، مجھے مدینہ پاک جانے دو۔ لیکن گورنر مدینہ کہنے جامی تو مدینہ پاک نہیں آ سکتا۔ جامی ادھر رک گیا، قافلے میں اس کا ساتھی تھا، اس کا دوست تھا، تو کہہ رہا تھا یار میں تو مدینہ پاک نہیں جا سکتا، تو مدینہ پاک جا رہا ہے، تو ایسا کر مجھے اپنے سامان میں باندھ لے، اپنے سامان میں چھپا کر مدینہ پاک لے جا۔ اس کا ساتھی جامی کو اپنے سامان میں خالد بھائی باندھ لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، قافلہ پھر مدینہ پاک رواں ہو جاتا ہے۔ عمر بھائی توجہ کرنا، قافلہ پھر مدینہ پاک رواں دواں ہو جاتا ہے۔ گورنر مدینہ خواب میں پھر میرا تو تیرا نبی لجپال آتے ہیں، فرماتے ہیں گورنر مدینہ اب جامی سامان میں چھپ کر مدینہ پاک آ رہا ہے، جامی کو روکا جائے۔ اللہ اکبر، گورنر مدینہ بھاگ کر جاتے ہیں، اس ساتھی کے سامان کی تلاشی لیتے ہیں اور جامی کو پھر کھڑا صحرا میں کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جامی تو مدینہ پاک نہیں آ سکتا۔ دوسرے قافلے والے مدینہ پاک رواں دواں سفر کر رہے ہیں، جامی پھر صحرا میں کھڑا ہے۔ اچانک اب صاحب بکریوں کا ریور آتا ہے۔ اب توجہ کرنا جامی کے عشق کا کیا منظر ہے، اب توجہ کرنا کہ بکریوں کا ریور مدینہ پاک جا رہا ہے۔ جامی بکریوں کو ریور میں بکریوں کی طرح چلنا شروع کر دیتا ہے، بکریوں میں کے ریور میں بکریوں کی طرح چل رہا ہے، گھٹنوں کے بل، کوہنیوں کے بل، ٹخنوں کے بل، جس طرح بکریاں چل رہی ہیں ارے جامی بھی اسی طرح ریل کر چل رہا ہے۔ کہ شاعر نے کیا خوب نقشہ کیا چاہے، شاعر کہتا ہے میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میں مدنی منان دا ڈنگ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میں مدنی منان دا ڈنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی روح میں برگا نہیں، میری جامی ورگی دور بھی نہیں، میں قدم خدا دی کانا ہاں میرے آقا گیا اور بھی نہیں، میں قدم خدا دی کھانا ہاں میرے آقا گیا اور بھی نہیں۔ کہ گورنر مدینہ کی خواب میں پھر نبی لجپال آتے ہیں، فرماتے گورنر مدینہ بھاگ کے جا، دوڑ کے جا، اب جامی بکریوں کو ریور میں بکریوں کی طرح چل کر مدینہ پاک آ رہا ہے، جلدی جا، جامی کو روک دے، جامی مدینہ پاک نہ آنے پائے۔ گورنر مدینہ بھاگ کے جاتے ہیں، قبلہ حافظ صاحب گورنر مدینہ بھاگ کے جاتے ہیں اور جا کے جامی کو بکریوں کو ریور میں سے باہر کھڑا کر دیتے ہیں۔ جامی پھر صحرا میں کھڑا ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے کون سی خطا ہو گئی، آقا مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی، مدینے والے مجھ سے کون سی بھول ہو گئی کہ مجھے مدینہ پاک نہیں آنے دیا جا رہا۔ خالد بھائی اتنی دیر گورنر مدینہ نے جامی کے ہاتھوں پہ ہاتھ کڑی لہرا دی، ہاتھ کڑی لگا کر قبلہ تسلیم رضا گیلانی صاحب جیل میں بند کر دیا۔ تہجد کا ٹائم ہے، جامی آقا کریم پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔
اور اچانک یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چھو کے گزرتا ہے۔ جامی کہتا ہے ہوا تجھے پتا ہے نا میں تو مدینہ پاک نہ جا سکا، میں تو مدینہ پاک نہ جا سکا۔ ارے تو مدینہ پاک جاتی ہے نا، جا کے سرکار کے روضے پہ میرا سلام پیش کرنا اور کہنا نسیمہ جانبے بطحا راہ گزر کن، نسیمہ جانبے بطحا راہ گزر کن، یہ حوالت محمد را مدد کن، تم سلطان عالم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فارسی کا شعر ہے، کسی بات کو سمجھ آیا کسی بات کو سمجھ نہ آیا، لیکن پنجابی کے شعر سے قلم کو وجد آیا۔ اس نے لکھا اکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا، علامہ صاحب سے صدا لوں گا، علامہ صاحب سے داد لینا چاہوں گا، میں کہہ رہا ہوں ہوائے آکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے آقا میں مر کے بھی نہیں مردا، جے آقا تیری نظر ہووے تم تم نال ذکر کرا میں تیریاں شانہ دا، تیرے نام تو وار دیا آقا، تیرے نام تو وار دیا، جنی میری عمر ہووے۔